دنیا میں ایک ایسا ملک بھی پایا جاتا ہے جو شہر لاہور سے 2.5 گنا چھوٹا ہے، لیکن اس کی اکانومی اتنی سٹرونگ ہے کہ پوری دنیا اس کی ترقی پر حیران ہے۔ اس چھوٹے سے ملک کے پاس دنیا کے 11ویں بڑے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں۔ اس کی برآمدات 500 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہیں۔ اس ملک پر غیر ملکی قرضہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ فی کس آمدنی دنیا میں 5ویں نمبر پر ہے۔ جرائم کی شرح انتہائی کم ہے۔ رشوت کا تصور تک نہیں۔ اس چھوٹے سے ملک کا نام سنگاپور ہے۔ سنگاپور ایک سٹی اسٹیٹ ہے، یعنی اس کی ساری آبادی شہر میں رہتی ہے۔ اس چھوٹے سے ملک کے پاس قدرتی وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن پھر بھی اس کی ترقی پوری دنیا میں مثالی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ سنگاپور اتنا کچھ نہ ہونے کے باوجود اتنا ترقی یافتہ ملک کیسے بن گیا؟ سنگاپور نے 1963 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کی اور اس کے بعد ملایا کی فیڈریشن کا حصہ بن گیا۔ ملایا اور سنگاپور نے برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے والے کچھ دوسرے جزیروں سے مل کر ایک فیڈریشن بنائی تھی جسے ملائیشیا کا نام دیا گیا تھا۔ سنگاپور بھی اسی کا حصہ تھا، لیکن 2 سال بعد اسے ہی فیڈریشن سے بے دخل کر دیا گیا۔ سنگاپور کے پاس کوئی مالی وسائل موجود نہ تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں روزگار کے بھی لالے پڑے ہوئے تھے۔ غربت کا ناچ جاری تھا اور نئی حکومت ہر روز کی ہڑتالوں سے پریشان تھی۔ ایسے میں سنگاپور نے امریکہ اور جاپان کے ساتھ اپنی تجارت کا آغاز کیا۔ خاص طور پر دوسری انڈو چائنا جنگ کے دوران یہ امریکہ کے لیے سپلائی مرکز بن گیا۔ جلد ہی سنگاپور نے برونائی، انڈونیشیا، ملائیشیا، فلپین اور تھائی لینڈ کے ساتھ مل کر علاقائی استحکام، اقتصادی ترقی اور ثقافتی تبادلے کو فروغ دینے کے لیے جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی ایسوسی ایشن آسیان کی تشکیل کی۔ ابھی تک برطانوی فوجیں ملائیشیا میں موجود تھی، لیکن انہوں نے انخلاء کا اعلان کر دیا تھا۔ اب سنگاپور کے لیے بحری اڈے کو چلانے کے لیے ورک فورس کا مسئلہ بن گیا۔ انہوں نے تیزی کے ساتھ مقامی لوگوں کو اس حوالے سے تربیت دی۔ یہاں جہازوں کی مرمت اور نئے بحری جہاز بنائے جانے لگے۔ اپنی آزادی کے پہلے 10 سالوں میں سنگاپور نے جہاز رانی، ہوائی نقل و حمل اور تیل صاف کرنے میں عالمی رہنما کی حیثیت حاصل کر لی۔ اب یہ اپنی معاشی خوشحالی کے لیے ملائیشیا پر اتنا منحصر نہیں رہا۔ 1970 سے 1990 کی دہائیاں یعنی 20 سالوں میں وہاں کے وزیر اعظم لی کی قیادت میں سنگاپور کی معاشی ترقی کے لیے انتہائی سنہرا دور ثابت ہوا۔ سنگاپور نے ترقی کے لیے اپنی توجہ ٹیکنالوجی اور سروسز کے شعبے پر مرکوز کی۔ سنگاپور کی معیشت بنیادی طور پر الیکٹرانکس، مینوفیکچرنگ، مشینری، مالیاتی خدمات، سیاحت اور دنیا کی مصروف ترین کارگو بندرگاہ کی برآمدات سے چلتی ہیں۔ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز کے ہیڈ کوارٹرز اور ریجنل دفاتر سنگاپور میں واقع ہیں، جو اس کی معیشت کی بہتری میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ ملائیشیا کے جزیرہ نما کے سب سے جنوبی سرے پر واقع ہے۔ اس کا رقبہ لاہور سے تقریباً 2.5 گنا کم ہے۔ اس کے پاس کوئی قابل ذکر قدرتی وسائل نہیں، یہاں تک کہ سنگاپور کے پاس پینے تک کا صاف پانی موجود نہیں۔ اس کے باوجود یہ تیل اور گیس کی فروخت کا سب سے بڑا سیلر ہے۔ یہ پانی کے پائیدار حل اور ڈیپ ٹنل سیوریج سسٹم جیسے منصوبوں میں عالمی رہنما ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ سنگاپور کے لوگ ہی اس کے قدرتی وسائل ہیں۔ یہاں کی آبادی اعلیٰ تعلیم یافتہ اور انتہائی مہارت یافتہ ہے، جس کی وجہ سے نئی کمپنیوں کو افرادی قوت یا ملازمین رکھنے کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ یہ AAA کریڈٹ ریٹنگ والا واحد ایشیائی ملک ہے۔ یہ دنیا کی چوتھی سب سے بڑی معیشت ہے۔ اس کی فی کس آمدنی دنیا میں 3رے نمبر پر ہے۔ یہ انٹرنیشنل فیسٹیولز، کانفرنسز اور تقریبات کے لیے ایک مقبول مقام ہے۔ دنیا بھر کی کمپنیاں اور ادارے اپنی عالمی کانفرنسز کے لیے سنگاپور کا ہی انتخاب کرتے ہیں۔ ذاتی آمدنی پر ٹیکس کی کم شرح اور غیر ملکی آمدنی اور سرمایہ کے منافع پر ٹیکس کی چھوٹ کی وجہ سے امیروں کے لیے اسے ٹیکس ہیون کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دنیا کے امیر ترین اور بزنس مین لوگوں کو دیکھیں گے، وہ سنگاپور میں رہنا اور وہاں انویسٹمنٹ کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہاں آپ کو کروڑ پتی لوگ بھی عام افراد کی طرح سڑکوں پر چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا، لیکن سنگاپور میں پرسنٹیج کے اعتبار سے امریکہ سے زیادہ کروڑ پتی لوگ بستے ہیں۔ سنگاپور کی کل آبادی 56 لاکھ ہے، جن میں سے 3 لاکھ لوگ کروڑ پتی ہیں۔ امریکہ اور سنگاپور کا کمپیریزن کیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ پاکستان سے جب نیو یارک کے لیے فلائٹ جاتی ہے تو وہ تقریباً 14 سے 16 گھنٹے لیتی ہے، اور وہی فلائٹ جب امریکہ پہنچتی ہے تو وہ اتنا ہی فاصلہ جتنا اس نے پاکستان سے طے کیا تھا وہ امریکہ کی سرزمین یا اس کی ہوائی حدود میں مزید چل سکتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ امریکہ کتنا بڑا ہوگا کہ اس کے اندر پاکستان جیسے کئی ممالک سما سکتے ہیں۔ لیکن سنگاپور امیجن کیجئے پاکستان کے شہر لاہور سے بھی 2.5 گنا چھوٹا ہے۔
दौलत की इतनी ज्यादा रेल पेल की वजह से सिंगापुर रहने के लिए इंतहाई महंगी जगह है। ये मुसलसल कई सालों से दुनिया का महंगा तरीन शहर है। आम आदमी के लिए यहाँ रहना मुमकिन नहीं। इतनी महंगाई की वजह से आपके पास बेरोजगार रहने का ऑप्शन बहुत कम ही बचता है। अगरचे ये दुनिया का महंगा तरीन मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर कोई भी शख्स भूखा नहीं सोता। हुकूमत इस बात की यकीन दहानी करवाती है कि तमाम शहरियों का मुकम्मल और एक रियासत की तरह, माँ की तरह ख्याल रखा जाएगा। हुकूमत की तरफ से जरूरतमंद घरानों को माली इमदाद, सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त तिबी इमदाद, बच्चों की तालीम का खर्चा भी स्टेट उठाती है। सिंगापुर में वालिदैन के यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो उसको 1,66,000 सिंगापुरियन डॉलर बोनस दिया जाता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि हुकूमत सेहत के शोबे पर भी दिल खोल कर पैसा खर्च करती है। यहाँ लोगों में वर्जिश का शौक पैदा करने के लिए, उनका लाइफस्टाइल बेहतर करने के लिए और उनको एक सेहतमंद और लंबी जिंदगी देने के लिए जिम बनाए गए हैं और इन जिमों और एक्सरसाइज सेंटर्स की 1 रुपया भी फीस नहीं ली जाती और इन तमाम जिमों और एक्सरसाइज सेंटर को रियासत अपने पैसों से चलाती है। सिंगापुर की हुकूमत सेहत के मामले पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। सिंगापुर का हेल्थ केयर सेंटर दुनिया में छठा सबसे बेहतरीन और बड़ा इदारा है। पिछली 2 दहाइयों से पैदाइश के वक्त नौमौलूद बच्चों की सबसे कम अमवात के हवाले से सिंगापुर पहले नंबर पर है। सेहत के साथ साथ यहाँ सफाई का भी खास ख्याल रखा जाता है, क्योंकि सफाई होगी तो फिर ही सेहत बेहतर हो सकती है। सिंगापुर में च्युइंगम चलाने पर पाबंदी है। ये एक जुर्म है और 1992 से ये कानून लागू है, लेकिन बाद में इसकी तिबी वजूहात की बुनियाद पर इस्तेमाल की इजाजत दे दी गई थी। जिन लोगों को मुंह के मसाइल होते हैं वो डेंटिस्ट से च्युइंगम ले सकते हैं। किसी दुकान से आपको च्युइंगम नहीं मिलेगी। यहाँ च्युइंगम चबाई जा सकती है, लेकिन इसे सड़क पर नहीं फेंका जा सकता और जो कोई भी सड़क पर ये च्युइंगम फेंकता है उसको 2,000 रुपए जुर्माना आयद किया जाता है। लेकिन यही बात अगर हम अपनी सड़कों की करें तो मोटरवेज पर जगह जगह लिखा होता है कि मोटरवे की सफाई का खास ख्याल रखें। लेकिन हम लोग मुख्तलिफ एंटरटेनमेंट पॉइंट्स या क़यामो तआम से जब भी कोई चीजें लेते हैं तो पाकिस्तान की मोटरवेज पर ये अक्सर देखा गया है कि लोग उन साफ सुथरी सड़कों के ऊपर अपने रैपर्स, अपनी बोतल्स और अपनी तमाम नकारा इस्तेमाल शुदा खाने की चीजें फेंक देते हैं। हम लोगों को शायद सिंगापुर जैसा बनने के लिए बहुत साल लगे, लेकिन सिंगापुर ने इस्लाम की तालीमात को अपनाया है। सफाई निस्फ ईमान है और वो इस हदीस पर पूरा अमल कर रहे हैं। क्या ही अच्छा हो हम भी अगयार की तरह सफाई निस्फ ईमान को अपना ओढ़ना बिछोड़ना बना लें। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।